نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور عزیزان گرامی، آج اور کل ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں ایک تہوار چل رہا ہے جس کا نام ہے دیوالی، اور ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل رہا ہے اور منایا جا رہا ہے۔ اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جمہوری ملک ہے، اس میں ہم غیر مسلم اور مسلمان سب ساتھ رہتے ہیں۔ اب غیر مسلموں کے جو بھی تہوار ہیں وہ اپنے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ ہمارے جو تہوار مسلمانوں کے ہیں، اب مسلمان بھی ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تھے تو وہاں پر بھی یہودی نیروز اور مہرجان دو تہوار مناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی دو تہوار دے دیے، ایک عید اور ایک بقرعید۔ مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی تہوار ہیں بس، باقی سب مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اور جو بڑے تہوار ہیں غیر مسلموں کے اندر وہ یہی ہیں، ہولی اور دیوالی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ جب آئے دن تہوار نکلتے رہتے ہیں ان کے، وہ بھی سب ان کی ایجاد ہے، اور ان کے وہ بھی رسم و رواج ہیں۔ تو رسم و رواجوں کو فالو کرتے کرتے اتنے سارے تہوار بن گئے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے یہاں بھی رسم و رواجوں کو فالو کرتے کرتے اتنے سارے تہوار بن گئے۔ تہوار نہیں ہے، تہوار صرف مسلمانوں کے یہاں عید اور بقرعید ہی ہے، منانے والے چاہے جو چاہو مناؤ۔ ایسے ہی غیر مسلموں میں بھی جو ان کے تہوار ہیں بڑے بڑے، ہولی اور دیوالی، اس کے علاوہ جو بھی سب رسمیں ہیں۔ اب جو پراپر دو تہوار ہیں ہولی دیوالی، ان میں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، تو ہم کو ان کے تہواروں میں شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کو ان کے تہواروں میں خوشی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ ہم کو ان کے تہواروں میں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تہوار میں شرکت کی یا نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار میں شرکت نہیں کی۔ یہودی مذہب پرانا مذہب ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے منسوخ کتاب ہے، ان کا مذہب بھی منسوخ۔ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت متعینہ کے لیے تھے، وہ وقت ختم، ٹائم پیریڈ ختم، ان کی میعاد ختم۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ جب آئیں گے تو انہی پر ایمان لانا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے، آپ پر ایمان لانا فرض ہو چکا، تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک یہودی کی ذمہ داری بنتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائیں اس کو اختیار کریں۔ تو جو ان کے تہوار تھے وہ تہوار بھی منسوخ ہے، جو ان کی خوشیاں تھیں خوشیاں بھی منسوخ۔ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، اور نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ جو بتائیں، جو خوشی، جو تہوار کا دن متعین کریں، جس دن کی تعین کریں، آپ اس تہوار کو منائیں۔ لیکن وہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، مناتے تھے، نیروز اور مہرجان دو تہوار مناتے تھے، اور آج بھی جہاں جہاں یہودی ہیں وہ مناتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی ان معاملات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جب عید مناتے ہیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں
ہمارے ساتھ کارخانے میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروبار کا رشتہ ہے یا کوئی اور تعلق ہے جس سے وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جب عید کا موقع آتا ہے تو ہمیں وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے یہاں شرکت کرتے ہیں۔ تو جب ہولی اور دیوالی کا موقع آئے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کے یہاں جائیں، ان کے یہاں شرکت کریں، ان کو مبارکباد پیش کریں۔ تو دیکھیے دونوں مذہبوں میں فرق ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے اور آخری مذہب ہے، اس کے بعد کوئی مذہب نہیں جس کا کوئی اعتبار کیا جائے۔ اسلام کے بعد جو پیغمبر ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسلام کے بعد جو کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اسلام سچا اور اچھا مذہب ہے۔ اب اسلام کو اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، کوئی دے یا نہ دے، زبردستی کسی پہ نہیں ہے کہ مبارکباد دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، لیکن اب مسلمانوں کو چاہیے کہ جو غلط ہے اس کا ساتھ نہ دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو نیکی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس پر مدد کرو، معاونت اختیار کرو۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر ہم ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہولی کی یا دیوالی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اس میں حصہ ڈالتے ہیں، یا مٹھائیوں ان سے لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو گویا کہ ان کے اس غلط عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے مذہب کو صحیح قرار دے رہے ہیں، ان کے مذہب کو صحیح مانتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح ہیں، راستے پر ہیں، جبکہ بالکل نہیں ہے، وہ پتہ ہے کہ غلط راستے پر ہیں۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر کسی کی مدد مت کرو، کسی کی مداومت، کسی کی معاونت مت کرو۔ یہ کلام پاک کا حکم ہے۔ اس حکم کے پیش نظر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی گناہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، مان لو کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے ذریعے آگے عقیدہ یا کوئی بھی چیز خراب ہونے والی ہے، تو اس پر کسی کی مدد مت کرو۔ پھر کوئی کہہ کہ بھائی ہم تو، وہ لوگ تو مدد کرتے ہیں، جیسے مان لو ہم مسجد بنواتے ہیں تو وہ لوگ چندہ دیتے ہیں، مدرسہ بنوائیں چندہ دیتے ہیں، کوئی اور چیز بنوائیں غیر مسلم چندہ دیتے ہیں تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے جب مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی دوسری بلڈنگ بنائی جا رہی ہے تو اس میں ہم ان کی مدد کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا آپ اس مندر کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جو آپ کے پاس چندے کے لیے رسید بنا کے لیے آئے گا، بھائی ہاں ہمارے یہاں بھنڈارا چلے گا یا ہمارے یہاں میلہ لگے گا، یہ چھٹ پوجا ہے، یہی پوجا ہے، یا بھولے ناتھ کا وہ مندر بنے گا، جو بھی بنائے جس نام سے پکارے ہو، آپ کے پاس جو چندہ لینے آیا ہے آپ دیکھیے کہ وہ ہمارا قریبی ہے، بعیدی ہے، دور کا تعلق دار ہے، پاس کا رشتہ دار ہے۔ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تعلق ہے اس سے کہ آپ اگر اس کو نہیں دیں گے تو تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پیسے دیں، تھمائیں کہ دے بھائی یہ میں نے آپ کو دے دی، آپ جو چاہیں سو کریں، اس پیسے کے آپ بالغ ہیں۔ آپ نے اس کو گویا کہ ہدیہ کر دیا، اس کو دیا ہے، اپنے مندر کو نہیں دیا، آپ نے اس کو دے دیا، تعلق خراب نہ ہو اس وجہ سے دے دیا، لیکن آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر بھی مانگنے آ رہا ہے تو بھیا آگے بڑھا دو، کہیں اور سے لے لیو، ہمارے پاس رہنے دے وہ۔ ایسے ہی جس طرح وہ مندر میں دینا جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ مندر بنے گا، مورتی رکھی جائیں گی، مورتی پوجا کا پروموٹ ہوگا، اور اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے ایک کی عبادت کی جائے۔ اور جب مورتیاں رکھی ہوتی ہیں مندر میں، ایک نہیں ہوتی، 3 4 ہزار مورتی رکھی جاتی ہیں مندر میں، کہ یہ چھوٹی والی مورتی، یہ بڑی والی مورتی، یہ بڑے والے بھگوان، چھوٹے والے بھگوان، تو وہاں تو بہت سارے ہزاروں خدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے ہزاروں دیوی دیوتا ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم ہزاروں خداؤں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے جس کا کوئی حصہ بھی ڈالا جائے عبادت میں۔ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے کوئی لائق ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم ان کو
پیسہ دیں یا نہ دیں، تو صاف صاف حکم آ گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کے ذریعے سے بھی جو میں نے آیت پڑھی تھی، وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیا گیا ہو، کسی اور کے نامزد کر دیا ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو گناہ کے معاملے میں مدد کرنا ہی نہیں ہے، گناہ کے معاملے میں مدد کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر بات رہی جو مٹھائی اور شیرینی اور سویٹ تقسیم ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں تو سمئی تقسیم ہوتی ہے تو خوب کھاتے ہیں، تو سمئی آپ کے تقسیم ہوتی ہیں، آپ سمئی گھر پہ کھلاؤ یا بازار میں کھلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی مٹھائی کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو۔ حکم یہ ہے کہ آپ ان کی مٹھائی کھا سکتے ہو نہیں کھا سکتے۔ تو یاد رکھو، اگر وہ مندر کے چڑھاوے کی مٹھائی ہے، مندر کے چڑھاوے کی مٹھائی ہے، گویا کہ اس کو کہتے ہیں پرساد، پرساد کہتے ہیں، پرساد کہتے ہیں، تو وہ پرساد کھانا اور مندر کے چڑھاوے کا چڑھاوا کھانا قطعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، کیونکہ وہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیا گیا۔ یہ جو مسئلہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرتے ہوئے بھی جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا، کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، تو وہ جو جانور ذبح کیا ہے وہ حرام ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیا گیا وہ۔ ایسے ہی کوئی بھی شیرینی، کوئی بھی پرساد وغیرہ جو آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیا، کوئی بھی کھانا بنایا اور کھانا کسی کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا، غیر اللہ کے نامزد کر دیا، کہ ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں یا پلا رہے ہیں، وہ کس لیے کھلا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کے لیے۔ چاہے کوئی کسی بزرگ کے نام پہ کھلائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، ان کے نام پہ بھی کھلائے، تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں۔ اگر شیخ صاحب کے نام سے بھی کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، قربانی ذبح کرتا ہے، تو وہ قربانی حرام ہو جائے گی، حلال نہیں رہے گی، ایک ایک بوٹی حرام ہو جائے گی اس کی۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ کوئی ایمان والا ہی ذبح کیوں نہ کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ ذبح کرتا ہے، تب بھی حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی اور آئٹم ہے جو کوئی غیر مسلم ہے، اس کو کوئی غیر مسلم ہے جو پرساد یا دیوی کا، مندر کا یا دیوی دیوتاؤں کا، اس کو چڑھا کر کے ارپن کر کے بھگوان کے سامنے اس کو پھر تقسیم کر رہا ہے، کوئی اگر پرساد بانٹ رہا ہے، پھر اس کا لینا، کھانا، کھلانا سب جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے تعلقات کسی ایسے کاروباری رشتہ دار سے کاروباری تعلق ہے، اسے غیر مسلم ہے، اور اگر ہم مٹھائی نہ لیں، وہ دیتے نا انعام کے طور پر بونس دے رہے ہیں، بونس تقسیم کرتے ہیں اپنے مزدوروں کو، آپ مزدور ہیں، وہ ٹھیکیدار ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ آپ کو بونس کے طور پر دے رہا ہے، تو آپ کو ڈبہ مٹھائی سے دکان سے خرید کے لا کے دے رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، لے سکتے ہیں، پھر بھی احتیاط یہ کہ نہ لیں، احتیاط اس میں ہے کہ نہ لیں، لیں گے تو اس کے تہوار کو پروموٹ کرنا لازم آئے گا، لیکن نہ لیں گے تو بہتر ہے، لیکن لے لیتے ہیں کیونکہ وہ انعام ہے آپ کو، آپ کے لیے، تو آپ لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، زیادہ حرج نہیں ہے۔ سب سے بڑا حرج ہے جب اس مٹھائی کے ڈبے کو مورتی کے سامنے رکھ کر کے اس میں اگربتی گھما کر کے جو آئٹم سسٹم کرتے ہیں وہ لوگ، جیسے ہم لوگ ہمارے یہاں فاتح چلتی ہیں، فاتح لگا کے دیتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ یہ کم کرتے ہیں، ان کی اپنی فاتح لگا کے دیتے ہیں، تو پھر اس کا جائز نہیں کھانا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، جو اس طرح اس کی مٹھائی کو کھا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بات رہی مبارکباد دینے کی، تو مبارکباد دینا بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ مبارکباد دینا کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے۔ اگر آپ کے تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دیں۔ آپ کی ذمہ لازم نہیں ہے کسی کو مبارکباد دیں، کہ آپ کسی کو مبارکباد دیں گے تاکہ آپ کی دوستی قائم ہو رہے، دوستی بڑھے، دوستی میں اضافہ ہو، تو مبارکباد دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا تعلق پہلے سے ہی ہے، خراب نہ ہونے پائے، وہ اس کا آنا جانا آپ کے یہاں ہے، تو آپ اس طور پر مبارکباد دیں، اس طور پر مبارک دیں کہ اس کے مذہب کو پروموٹ نہ کرے۔ بھئی مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا تہوار ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ خوشی منائیں، لیکن آپ کو ہم مبارکباد دیوالی کی وجہ سے دے رہے ہیں، ہولی کی وجہ سے دے رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کو مبارکباد دے عید کی خوشی میں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن تو مسلمان ہولی دیوالی کی مبارکباد دے رہا ہے، ہولی اور دیوالی کی مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ بھئی مبارک ہو، ہولی ہے، مبارک ہو، دیوالی ہے، اور یہ فیشن بن چکا ہے، لوگ اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی۔
اب کتنا ہیپی کرو گے؟ اپنا عقیدہ خراب کر لو گے ہیپی کرتے کرتے، اپنا مذہب خراب کر لو گے ہیپی کرتے کرتے، تمہارا نظریہ تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں اپنے عقائد کی جانکاری نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے، کس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کس کا حکم نہیں دیتا، اس کی ہمیں پہچان نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ہیپی ہولی میں لگے پڑے ہیں، ہیپی دیوالی میں لگے پڑے ہیں، اور کبھی ہیپی رکشا بندھن میں لگے پڑے ہیں، بہت سارے تہوار آتے رہتے ہیں، اس میں پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں کوئی آگے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے جاننے والوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی۔ میرے جاننے والے غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ کوئی غیر مسلم اگر مبارکباد پیش کر رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم مبارکباد عید کی بھی کرتے ہیں، دیوالی کی بھی کرتے ہیں، دیوالی کی بھی کرتے ہیں، ہولی کی بھی کرتے ہیں، اور جو تہوار ہوتے ہیں ان کے اور کیا کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمیں کس چیز کی مبارکباد ریٹرن واپس کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، اور کس طرح کرنی ہے اگر کرنی ہے تو۔ عید کی مبارکباد دے رہا ہے تو آپ کو بھی مبارک ہو بھیا، اچھی بات ہے۔ دیوالی کی مبارکباد دے رہا ہے تو بھائی آپ کی دیوالی آپ کو مبارک ہو، آپ کی دیوالی آپ کو مبارک ہو، آپ کی ہولی آپ کو مبارک ہو۔ خیر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی ایسے تعلق نہیں کسی غیر مسلم سے کہ ہمارے تعلق خراب ہو جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ بھائی جیسے آپ حضرات میں سے کسی کو ہیں تعلق کہ بھئی ہمارا ٹھیکیدار غیر مسلم ہے یا ہمارے ماتحت غیر مسلم ہے، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں لیکن اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے بغیر چارہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ دوست ہیں جتنے بھی ہیں، سب سے تعلقات ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کون سی مبارکباد دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اپنے اسٹیٹسوں میں جو لوگ لگا رہے ہیں کہ ہیپی دیوالی ہیپی ہولی، وہ قطعاً صحیح نہیں کر رہے، شرعی طور پر صحیح نہیں کر رہے۔ خاص طور سے مسلمان جو حضرات ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم نہیں کہہ رہا، اپنے اسٹیٹسوں سے یہ چیز ہٹائی جائے، پروموٹ نہ کیا جائے۔ اگر تمہیں اسٹیٹس لگانی ہے، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، اسٹیٹس میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ اب اوقات اس میں لوگ اس میں گانے لگاتے تھے، اپنی گانوں کی اوقات دکھا رہے ہیں کہ ہم نچکدے ہیں۔ ہمارا مزاج ہمارا نظام یہ ہے، کوئی گانے لگا رہا ہے، کوئی ڈانس لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے، یہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں اسٹیٹس، ہمارے مال بھی چلتی ہیں۔ تو اپنی حیثیت بتا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اسٹیٹس پہ گانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ دیوالی ہیپی ہولی لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے عقیدے کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اس دیوالی میں، ہم بھی اس ہولی میں برابر کے شریک ہیں خوشی میں۔ یاد رکھو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہر مذہب کو، ہر ملت کو اپنے اپنے مذہب پر مکمل آزادی حاصل ہے، ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے، اپنے تہواروں کو جس طرح چاہے ویسے منائے۔ ہمیں بھی عید کی مبارکباد دینے کی فل آزادی ہے، فل آزادی، اب جس کو چاہیں دیں، مسلمانوں کو دیں، غیر مسلم کو دیں، ہمیں کوئی غیر مسلم دے یا مسلمان دے، اب سب کی مبارکباد قبول بھی کرو۔ لیکن کیا ان ہولی اور دیوالی کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے۔ یاد رکھو ایسے ہی مبارکباد ہولی دیوالی کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، کلام پاک کے اندر اصول بتا دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو کام نیکی اور تقوی پر ابھارتا ہے اس کی مدد کرو، اور جو گناہ پر ابھارتا ہے، دشمنی پر ابھارتا ہے یا شر پسندی پر ابھارتا ہے، ایسے کام کے خلاف چلو، ایسے کام کی مدد بالکل مت کرو، ایسے کام پر مدد مت کرو، معاونت مت کرو ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔